سامعین محترم، کل کی آیات میں 5واں قانون جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بیان کیا گیا کہ اے نبی، آپ مومنوں کو قتال کی ترغیب دیں، قتال پر ابھاریں۔ قتال پر، قتال کیا ہے؟ لڑائی ہے نا، کافروں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر نکلیں۔ زمین پر وہ فساد مچا رہے ہیں، کفر سے زمین پر فساد میں پیدا ہوتا ہے، اور کفر جب سر پر چڑھ جاتا ہے نا تو وہ پھر ظلم پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کفر کا سر کچلیں، اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ کائنات، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ عز و جل کی ہے۔ تو اس زمین پر قانون بھی کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ پھر فرمایا اگر تم 20 بھی ہو نا اور مقابلے میں آپ کے 200 بھی ہیں تب بھی تم پر جہاد فرض ہے۔ یہ نہیں یار ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو وہ زیادہ ہیں۔ اللہ کثرت اور قلت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہارے ایمان کو دیکھ کر، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے وہ بڑی بڑی جماعتوں پر کیا آ جاتی ہیں؟ غالب آ جاتی ہیں۔ اور یہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہاں وہی تھا نا، طالوت اور جالوت کا ذکر وہاں پڑا ہے۔ طالوت، جالوت کفار کا تھا اور طالوت مسلمانوں کا تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ خود پہلے مانگ کر لیا اللہ سے کہ ہم پر جہاد فرض ہو جائے تاکہ ہم کفار کے ساتھ مقابلہ کریں، اور انہوں نے ہم پر ظلم اور زیادتی کی ہے، ہم اپنے بدلے ان سے لیں۔ جب جہاد فرض ہو گیا تو کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، اور پھر اللہ رب العزت نے طالوت کو ان پر امیر مقرر کر دیا۔ کہنے لگے طالوت کس طرح امیر ہو سکتا ہے ہم پر؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، مال ہمارے پاس ہے، ہم چودھری ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مال نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ علم کو اور طاقت کو دیکھتا ہے۔ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور اصل بات اللہ کا چناؤ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اس نے چن لیا۔ اللہ کے چناؤ پر، اللہ کے انتخاب پر تم اعتراض کرتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور پھر نشانی بھی بتلا دی، ان آیات ملکی ہی، وہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کم من فئۃ، پھر وہ چل پڑے جہاد کے لیے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، تمہارا امتحان یہ ہے کہ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے پانی پینا نہیں ہے، جو اس سے پانی پیے گا نا وہ ہماری جماعت کے ساتھ، ہمارے لشکر کے ساتھ، ہماری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جو چلو بھر کر پی لینا، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور تھکے ہوئے سن، ہاں، جو لے پانی ویکھے تو سارے ٹوٹ کے پہ گئے، انہوں نے چنگا رج کے پیتا، سارے پیچھے رہ گئے۔ وہاں بھی 313 باقی رہ گئے تھے۔ کتنے؟ 313 رہ گئے تھے۔ اور جب جالوت کے لشکر کو دیکھا نا تو کہنے لگے کہ یہ کیا اتنا بڑا لشکر؟ اس وقت ایمان والوں نے کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ اور پھر دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا
منصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہم پر تو اپنی طرف سے صبر الٹا دے، افرغ علینا صبر، ہم پر صبر کے بادل الٹا دے، ہم پر صبر کے صبر اپنی طرف صبر ہم پر پلٹ دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو کیا کر دے، جما دے، منصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری کیا کر، مدد کر۔ پھر اللہ کی مدد آئی، ذرا اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اپنے اندر ایمان پیدا کر کے تو دیکھو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی بدر والی کیفیت تو اپنے اندر پیدا کرو۔ ہاں؟ آج 55 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود 252 دن ہو چکے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور بے غیرت بن کر ایسے دم دبا کے خاموشی سے بیٹھے ہیں یہ عرب لیگ پوری کی پوری۔ اللہ کے کوئی بات نہیں ہے، آج یہاں خاموش ہیں، کل اللہ کی عدالت میں ان کو جواب دینا ہوگا، اور اللہ کی عدالت ان قریب لگنے والی ہے، ان قریب۔ بس من مات قامت قیامت ہو، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب تیری موت آ گئی تو قیامت شروع ہے۔ من مات قامت قیامت ہو، جس پر موت آ گئی قیامت شروع، وہ قیامت تو بعد میں آئے گی، حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ یہ ان کے جبے، یہ ان کے دستاریں، یہ ساری کی ساری اللہ ان سے پوچھے گا، تمہیں میں نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، دولت دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اور ایک چھوٹا سا چند افراد پر مشتمل، چند ہے نا، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کیا ہے؟ اچھا دیکھو، جب بدر میں مسلمان نکلے تھے تو کیا اسلحہ تھا جی انور صاحب؟ کیا اسلحہ تھا؟ کیا مالی قوت تھی؟ کیا افرادی قوت تھی؟ اور آج اس کے مقابلے میں کتنی ہے؟ کون سے مال اسباب، کون سے ذرائع ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ افغان کو دیکھ لو، ہماری آنکھوں کے سامنے پوری نیٹو افواج، حتیٰ کہ ہم بھی شامل ہیں اس میں، ہماری سرزمین ان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، سمجھ آئی؟ اور اللہ نے کیا مدد کس کی مدد ہوئی؟ اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، لیکن شریعت کے معاملے میں ہمارے ساتھ تم نے بات نہیں کرنی، شریعت کے خلاف ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ پھر ایسے تو نہیں کامیابیاں عطا کرتے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے نا، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج ہمارے فوجی بیرکوں میں بیٹھ کر نا ناچ گانا کر رہے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، فوج بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ناچ رہے ہیں جناب، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اپنی، ٹک ٹاک پر اپنی جناب ناچ گانا کر کے، تو ان کو چوڑیاں پہنا دیں، ان کو گجرے پہنائیں، اور وہ مجرے کروائیں ان سے، اس کام کے لیے یہ پیدا کیے گئے تھے۔ مسلمانوں پر قیامت برپا ہے، اور ہم جناب علی یہاں ایٹم بم بنا کر اس کی حفاظت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولیے کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ یہاں قرآن کیا کہیں گے، یکم منکم 20 صابرون، تم میں سے اگر 20 بھی ہوئے نا اور مقابلے میں 200 بھی ہوں تو ان کے خلاف تم پر جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اگر تم 100 ہوئے مقابلے میں 1000 بھی ہے تب بھی جہاد تم پر کیا ہے جی؟ فرض ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، یہ آیت رہتی ہے، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ کیا کر دیا؟ ہلکا کر دیا ہے۔ کیسے؟ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس نے جان لیا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم میں کسی قدر کیا آ چکی ہے؟
کمزوری آ چکی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اب اگر تم میں 100 ہو، اور 100 بھی کیسے؟ ہوا خارج کرنے والے، خارج کر کے بھاگنے والے نہ ہو، بزدل نہ ہو، میدان جہاد چھوڑ کر بھاگنے والے نہ ہو، صابرتن ڈٹنے والے ہوں. یغلبوا مئتین، کتنوں پر غالب آ جائیں گے؟ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن یکم منکم الف، اور اگر 1000 ہوں گے تو یغلبوا الفین، 2000 پر باذن اللہ. کس کے حکم سے؟ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کے حکم سے تمہیں غلبہ نصیب ہوگا. تمہاری قلت ہونے کے باوجود فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. وہ جو مرضی چالے چلے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، زمین پر بیٹھ کر وہ تدبیریں کر رہے ہیں، چالے چل رہے ہیں، اور عرش بری پر بیٹھ کر میرا رب تدبیریں کر رہا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اور اللہ ایسی جگہ سے پکڑے گا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ان پر عذاب مسلط ہوگا کہ ان کے تم ذرا حرکت کر کے تو دیکھو، اپنے اندر ایمان پیدا کر کے تو دیکھو، اپنے اندر غیرت پیدا کر کے تو دیکھو. آج ہم سے انہوں نے ہمارا لباس اتار دیا، پہلے ہماری عورتوں کے سروں سے اتارا، اب مردوں سے بھی اتارتے جا رہے ہیں. اب ہمارے نوجوان کچھے پہن کر جناب علی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کچھے پہن کر ہمارے نوجوان. ان کی تصویریں انگریزوں کی، ان بدبختوں کی تصویریں اپنے سینوں پر سجا کر پھر رہے ہیں، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے اپنے آپ کو فخر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ جناب بڑا کارنامہ کر رہا ہوں. احمد خان بھائی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ہم ان کا لباس، ان کا کلچر، ان کا سارا اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کو محسوس تک بھی نہیں ہو رہا، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کلچر جو ہے نا، یہ زبان، لباس، رہن سہن، یہ عکاس ہوتی ہے کسی قوم کی. کسی قوم کی تہذیب کی کیا ہوتی ہیں؟ عکاس ہوتی ہے نا. لباس، زبان، رہن سہن، اسی سے پتہ چلتا ہے نا اس قوم کا کلچر کیا ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے. آج ہماری ثقافت کیا ہے؟ مسلمان کی ثقافت کیا ہے؟ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نبی کا لباس کیا تھا، آج ہمارا لباس کیا ہے؟ صحابہ کا لباس کیا تھا، آج ہمارا کیا ہے؟ صحابیات کا لباس کیا تھا، آج ہماری عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا لباس کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ جی کی ہو گیا، پینٹ پائی نے کی ہو گیا، شرٹ پہنی ہے کیا ہو گیا، شریعت کو منع کی ہے؟ ایسی باتیں، ننگے مسجد میں آ گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اب بھائی لباس کس لیے ہوتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، لباس کس لیے جی بزرگوں؟ لباس کس لیے؟ قمیض، یہ کپڑا ہم کیوں پہنتے ہیں؟ جسم ڈھانپنے کے لیے، اعضاء چھپانے کے لیے، تاکہ جسم کا کوئی عضو کسی کو نظر ہے. اور اگر جسم لباس ایسا چست ہو جس سے آپ کے تمام اعضاء نظر آئے تو بتاؤ وہ لباس ہے؟ وہ لباس ہے؟ اور بہت سارے یہاں ہم بچوں کو دیکھتے ہیں جو پینٹ پہن کر آتے ہیں، جیسے رکوع میں جاتے ہیں وہ پینٹ کھسک کر نیچے چلی جاتی ہے، پیچھے سے ان کی شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے. بتائیں نماز ہو گئی؟ اس کی تو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پچھلے کی بالکل نہیں ہوئی. پیچھے جو اس کے کھڑا ہے، جب اس کے ننگیز پر اس کی نظر پڑ گئی، عام حالت میں اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر بھی دکھانے والے پر بھی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی لباس کس لیے ہے؟ لباس زینت ہے، سطر پوشی کے لیے ہے. لباس کس لیے؟ سطر پوشی کے لیے.
سب سے پہلے انہوں نے ہماری عورتوں کے سروں سے کیا اتارا؟ پردہ اتارا، چادر اتاری. جب اسلام کے ابتدائی ایام میں غلام عورت اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کر سکتی تھی. غلام، بھائی صاحب کون؟ غلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لونڈی نے سر پر دوپٹہ کیا تو اس کو درے میں لگایا. تو آزاد عورت کا مقابلہ کرتی؟ غلام عورت نہیں کر سکتی تھی. آزاد عورت کی علامت ہوتی تھی کہ وہ کس میں ہوتی تھی؟ تو آج ہم آزاد ہیں. آج تو اصل غلامی تو ابھی شروع ہوئی ہے. کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ آج ہمارے سروں سے پردہ اتر گیا. کس کی غلامی میں؟ مغرب کی غلامی میں. ہم ان کے غلام ہیں. ہم وہاں سے ساری چیزیں لے رہے ہیں. تہذیب، ہم اپنا لباس وہاں سے لے رہے ہیں.